اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا سفر اور بحیرہ سے ملاقات۔ ابو طالب تاجر تھے۔ قریش کا دستور تھا کہ سال میں ایک مرتبہ تجارت کی غرض سے شام کو جایا کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 12 برس کی ہو گئی کہ ابو طالب نے حسب دستور شام کے سفر کا ارادہ کیا۔ سفر کی تکلیف یا کسی اور وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ نہیں لے جانا چاہتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب سے اس قدر محبت تھی کہ جب ابو طالب چلنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے لپٹ گئے۔ ابو طالب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دل شکنی گوارا نہ تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے لیا۔ جب ابو طالب بصرہ میں پہنچے تو ایک عیسائی راہب کی خانقاہ میں اترے جس کا نام بحیرہ تھا۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہا، یہ سید المرسلین ہے۔ لوگوں نے پوچھا، تم نے کیسے جانا؟ اس نے کہا، تم لوگ جب پہاڑ سے اتر رہے تھے تو درخت اور پتھر سجدے کے لیے جھک گئے۔ واقعے کی تفصیل۔ ہوا یوں کہ ابو طالب کا قافلہ حجاز سے گزر کر ملک شام میں داخل ہوا۔ قافلے والوں نے معمول کے مطابق ایک مقام پر ایک درخت کے نیچے پڑاؤ ڈالا۔ اس جگہ مکہ والے اپنے اونٹوں کو چارہ پانی اور اپنی ضروریات کے لیے ہمیشہ ہی ٹھہرایا کرتے تھے۔ اس جگہ سے قریب ایک عیسائی عالم کی عبادت گاہ تھی۔ وہ کبھی کسی آنے جانے والوں کی طرف توجہ نہیں کرتا تھا، لیکن اس دن اس نے دیکھا کہ قافلے اترنے کے بعد درخت کی ٹہنیاں نیچے کی جانب جھک گئی اور ابر کا ایک ٹکڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سورج کے درمیان ہو کر دھوپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روک رہا تھا۔ یہودی اور عیسائی علماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ان کے ظاہر ہونے کی تمام علامات سے واقف تھے۔ ان کیفیت کو دیکھ کر عیسائی راہب کی توجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اس نے اپنے خادم سے کہہ کر جلدی سے کھانے پینے کی چیزوں کا انتظام کروایا اور قافلے والوں کو دعوت دی۔ ان لوگوں کو بہت تعجب ہوا کیونکہ کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ بہرحال ان لوگوں نے دعوت قبول کر لی اور جب راہب کے گھر جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کم عمر ہونے کی وجہ سے ساتھ لے جانا مناسب نہ سمجھ کر وہیں سامان کے پاس چھوڑ دیا۔ جب سب لوگ اکٹھا ہو گئے تو راہب نے ان پر ایک کڑی نظر ڈالی۔ اس کو ان لوگوں میں وہ انوار اور برکات اور خاص علامت نظر نہ آئے جو اس جگہ دکھائی دے رہی تھی، اس لیے معلوم کیا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا۔ ان لوگوں نے کہا، ہمارے ساتھ ایک چھوٹا بچہ تھا، وہ وہیں رہ گیا، باقی سب موجود ہے۔ راہب نے کہا، سب لوگ شریک ہو، بچہ بھی نہ چھوٹے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آ گئے تو اس عیسائی عالم نے آپ کو بار بار دیکھا، قریب سے دیکھا، آنکھوں میں غور کیا، پیٹھ پر مہر نبوت کا نشان دیکھا۔ جب کھانے سے فارغ ہو گئے تو اس نے مزید اطمینان کے لیے آپ سے کہا، میں تم سے کچھ پوچھوں گا، تم کو لات و منات کی قسم ہے، مجھے صحیح جواب دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے لات و منات کی قسم دے کر کچھ نہ پوچھو، مجھے ان سے چڑ ہے۔ اس نے کہا، اچھا، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، تم صحیح جواب دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے واسطے سے ضرور بتلاؤں گا، جو چاہے پوچھ لو۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے پینے، سونے جاگنے وغیرہ سے متعلق کئی سوالات کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کے جواب دے دیے تو اس کو یقین ہو گیا کہ آپ ہی اللہ کے وہ آخری نبی ہے
جن کی ہر نبی نے خبر دی ہے اور اہل علم صدیوں سے انتظار کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ابو طالب سے پوچھا کہ یہ بچہ آپ کا کیا لگتا ہے؟ انہوں نے کہا میرا بیٹا ہے۔ راہب نے کہا غلط ہے، کیونکہ میرے علم کے مطابق اس کے والد کا اس کی پیدائش سے پہلے ہی انتقال ہو جانا چاہیے۔ تب انہوں نے کہا کہ ہاں، یہ میرا بھتیجا ہے اور اس کے والد کا پہلے ہی انتقال ہو گیا۔ اس پر اس نے بتلایا کہ انہیں گھر واپس بھیجا دیجئے، آگے مت لے جائیے، اس لیے کہ یہودی ان کو برداشت نہیں کر سکیں گے۔